الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده اما بعد مکہ مکرمہ پہنچ جانے کے بعد اپنے قیام کا انتظام کر کے اپنی رہائش گاہ پر اور اپنی ہوٹل پر اپنا سامان وغیرہ رکھ کر سیٹل ہو جانے کے بعد سب سے پہلی فکر جو کرنی ہے وہ عمرے سے فارغ ہونے کی. مگر اس سلسلے میں یہ خیال رکھا جائے کہ یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ وہاں پہنچنے کے بعد فوراً ہی عمرے سے فارغ ہوا جائے. بہتر یہ ہے، اچھا یہ ہے کہ وہاں پہنچنے کے بعد جلدی سے جلدی اللہ جل جلالہ وعم نوالہ کے گھر میں چلا جائے، بیت اللہ کی زیارت کر کے اپنی آنکھوں کو ٹھنڈی کرے اور عمرہ جو ایک اہم عبادت ہے اس کی برکتوں سے مالا مال ہو. مگر اگر کوئی بوڑھا ہے یا ساتھ میں بوڑھے لوگ ہیں، کمزور ہیں، یا خود بیمار ہے، سفر لمبا ہے اس لیے تھکا ہوا ہے، اور جاتے ہی فوراً اگر عمرے کی ہمت نہیں ہو رہی ہے تو فوراً جا کر عمرہ کرنا ضروری نہیں ہے. مگر تھکاوٹ کے باوجود اور لمبے سفر کے باوجود بھی اگر کسی کے دل میں جذبہ ہے، محبت اور عشق کی وجہ سے وہ جلدی سے جلدی حرم شریف میں پہنچنا چاہتا ہے، عمرہ کرنا چاہتا ہے، تو اس میں کوئی حرج بھی نہیں ہے. مگر بہت سے لوگ احرام کے ممنوعات سے نکلنے کے لیے اور سر پر سے ایک بوجھ اتارنے کے لیے تھکاوٹ کے باوجود اور نہ چاہنے کے باوجود بھی ایک رسمی عمرہ کر لیتے ہیں. یہ مناسب نہیں ہے. آپ عمرہ اس طرح کریے کہ آپ کا دل لگا ہوا ہو، دعاؤں میں دل لگا ہوا ہو، طواف میں دل لگا ہوا ہو، ذکر و اذکار میں دل لگا ہوا ہو، سعی میں دل لگا ہوا ہو. تو اگر آرام کی ضرورت ہے تو آرام کر لیجئے. مگر اس بات کا خیال رہے کہ اگر آپ حضرات نے 6 گھنٹے 8 گھنٹے 10 گھنٹے آرام کرنے کا فیصلہ کیا اور عمرے کو تھوڑا ڈیلے کر دیا، مؤخر کر دیا، مثال کے طور پر آپ مکہ مکرمہ صبح 9-10 بجے پہنچ گئے اور خیال یہ ہوا کہ بہت تھکے ہوئے ہیں اور گرمی بھی شدید ہے، تو بجائے اس کے کہ اسی وقت ہم عمرہ کریں، ہم عشاء کے بعد کر لیں گے، مغرب کے بعد عمرہ شروع کریں گے، مغرب سے پہلے شروع کریں گے تاکہ ذرا ٹھنڈک ہو جائے، ہم آرام بھی کر لیں. اگر آپ یہ فیصلہ کریں تو اس میں حرج کوئی نہیں ہے. مگر اس بات کا خیال رہے کہ حرم شریف کی کوئی نماز جماعت کے ساتھ چھوٹنے نہ پائے. آرام کر لیں مگر ظہر کی نماز نہ چھوٹے، پھر آرام کریں مگر عصر کی نماز نہ چھوٹے، مغرب کی نماز نہ چھوٹے. اس کا خیال رہے. وہ عورتیں جو پاکی کی حالت میں نہیں ہے وہ حرم شریف میں داخل نہیں ہو سکے گی، لہذا وہ عورتیں اپنا عمرہ اس وقت تک نہیں کر سکے گی جب تک کہ وہ پاک نہ ہو جائیں. پاک ہو جائیں، پاک ہونے کے بعد غسل کر لیں، غسل کرنے کے بعد وہ عمرہ کرے گی. مگر انہیں اس بات کا خیال رکھنا پڑے گا کہ جب تک وہ پاک نہ ہو جائیں اور جب تک غسل کر کے عمرہ نہ کر لیں
اور عمرے سے فارغ نہ ہو جائیں اس وقت تک احرام میں آنے کی وجہ سے جتنی چیزیں ممنوع ہیں وہ ممنوع رہے گی. 5 دن 6 دن 7 دن 3 دن جتنے بھی دن حالت حیض میں گزرتے ہیں وہ حرم شریف میں جا نہیں سکے گی, نماز نہیں پڑھ سکے گی, اور جب حرم شریف میں نہیں جا سکے گی طواف نہیں کر سکے گی, طواف نہیں کر سکے گی تو عمرہ نہیں کر سکے گی. تو ایسی عورت کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس بات کا خیال رکھے کہ احرام میں آنے کے بعد جتنی چیزیں ممنوع تھی وہ سب ممنوع رہے گی. کب تک؟ جب تک کہ وہ عمرے سے فارغ نہ ہو جائے. اور جو حضرات جا کر کے فوراً عمرہ نہیں کرتے وہ 8 گھنٹے کے بعد 10 گھنٹے کے بعد 24 گھنٹے کے بعد کرنا چاہتے ہیں. کبھی ایسے آزار پیش آ جاتے ہیں, بخار ہے جس کی وجہ سے جسم ٹوٹ رہا ہے, تو اس وقت ہمت نہیں ہوتی تو کوئی بات نہیں, آرام کر لے 24 گھنٹے 48 گھنٹے, مگر جتنی تاخیر ہوگی اتنی دیر تک احرام کے ممنوعات میں رہنا پڑے گا, اس بات کا خیال رہے. اب جب ارادہ ہو عمرہ کرنے کا تو بہتر یہ ہے کہ باب السلام سے داخل ہوں, مگر اب حرم شریف بہت بڑا ہو گیا ہے اور بسا اوقات ہجوم بھی بہت زیادہ ہوتا ہے, اور نئے آدمی کو باب السلام تلاش کرنا بسا اوقات مشکل ہوتا ہے. تو اگر باب السلام سے ہو سکے تو باب السلام سے داخل ہو, اور اگر یہ ممکن نہ ہو تو جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائیں. تلبیہ زبان پر برابر جاری ہو, لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. لبیک پڑھتا پڑھتا اپنے دل میں اللہ کی عظمت کو لیے ہوئے, اس جگہ کا احترام لیے ہوئے, پھر حرم شریف کا احترام, پھر بیت اللہ کا احترام لیے ہوئے, اس احساس کے ساتھ کہ میں ایک گنہگار, انسگنیفیکنٹ, ایک بہت ہی حقیر اور معمولی اللہ کا بندہ اللہ کے دربار میں اس وقت اپنی تمام تر گندگیوں کے ساتھ حاضر ہو رہا ہے, اور اللہ جل جلالہ وعم نوالہ کی بارگاہ سے اس کی رحمت اور اس کی مغفرت کی بھیک مانگتے ہوئے حاضر ہو رہا ہے, اور اس امید کے ساتھ حاضر ہو رہا ہے کہ میرا رب جو کہ بہت زیادہ بخشنے والا ہے, بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے, بہت زیادہ مہربانی کرنے والا ہے, بہت زیادہ شفقت کرنے والا ہے, وہ مجھے اپنی رحمت کی آغوش میں لے کر میرے پچھلے سارے گناہوں سے مجھے پاک کر دے گا. اس استحضار کے ساتھ جائیں اور حرم شریف میں سنت طریقے کے مطابق داخل ہو. اور یہ جو طریقہ بتلایا جا رہا ہے سنت طریقے سے داخل ہونے کا, یہ دنیا کی ہر مسجد میں داخل ہوتے ہوئے اپنانا چاہیے. سب سے پہلے دایاں قدم رکھا جائے مسجد میں اور بسم اللہ پڑھی جائے, اور بسم اللہ کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ و سلام پڑھا جائے, اور اس کے بعد دعا کی جائے, مسنون دعا. تو طریقہ یہ ہے کہ دایاں قدم رکھے, دایاں قدم رکھنے کے بعد پڑھے بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اللہم اغفر لی ذنوبی وافتح لی ابواب رحمتک. اور اگر یہ یاد نہ رہے تو بسم اللہ پڑھ کر کے دائیں قدم رکھے بسم اللہ, اور اس کے بعد کوئی بھی درود شریف پڑھے, اور درود شریف پڑھنے کے بعد اللہم اغفر لی ذنوبی وافتح لی ابواب رحمتک یاد نہ رہے تو وہ جو مختصر مسنون دعا ہے اللہم افتح لی ابواب رحمتک. اور اگر یہ بھی یاد نہ رہے تو اردو میں کہے کہ اے اللہ آپ میری بخشش فرما دیجئے اور اپنی رحمت کے دروازوں کو میرے لیے کھول دیجئے. اب داخل ہو گئے مسجد میں, داخل ہوتے ہی اعتکاف کی نیت کریں, اور یہ بھی ہر مسجد میں داخل ہوتے ہوئے کریں. آپ ہماری اس مسجد میں بھی اور دنیا کی کسی بھی مسجد میں داخل ہوتے وقت اعتکاف کی نیت کر لیں. اور اعتکاف کی نیت کا مطلب یہ ہے کہ یہ نیت کر لیں اپنے دل میں, زبان سے بھی کہیں گے اے اللہ جب تک میں مسجد میں ہوں اس وقت تک میری اعتکاف کی نیت ہے. اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اب مسجد میں داخل ہونے کے بعد آپ جتنی عبادتیں کریں گے ان سب عبادتوں کا بھی ثواب ملے گا اور اعتکاف کا بھی ثواب ملتا رہے گا. تو صرف نیت کر لینی ہے, اس کے بعد کچھ کرنا نہیں ہے, نیت کر لینی ہے, اور نیت کر لینے کے بعد باقی وہی ساری عبادتیں کرنی ہے جس کو کرنے کے لیے ہم مسجد میں آئے ہیں, مگر ثواب ڈبل ملے گا, اس عبادت کا بھی ملے گا اور اعتکاف کا بھی ملے گا. اب نیت کر لی اعتکاف کی, اب
حرم شریف میں داخل ہونے کے بعد کعبہ جو بالکل سینٹر میں ہے، بیچ میں ہے، اس کی طرف آپ چلنا شروع کریں، مگر اپنی نگاہوں کو نیچے رکھیں اور اس بات کا خیال رکھیں کہ کعبے پر اور بیت اللہ پر اس وقت تک آپ کی نگاہ نہ پڑے جب تک کہ آپ ایسی جگہ پر کھڑے نہ ہو جائیں جہاں سکون کے ساتھ آپ دعا کر سکیں۔ کبھی کبھی ایسی جگہ ہوتی ہے جہاں بہت رش ہوتا ہے، پبلک کا آنا جانا، اور وہاں اگر آپ نے بیت اللہ کی طرف نظر اٹھا کر دیکھ لیا، اب یہ قبولیت کی گھڑی ہے مگر اس رش کی وجہ سے آپ دعا نہیں کر سکیں گے، اس لیے نیچے نگاہ کر کے جتنا آگے آپ جا سکے جائیں، اور پھر ایسا اندازہ ہو کہ یہاں سے مجھے بیت اللہ نظر آئے گا تو راستے سے ذرا سائڈ پر ہٹ جائیں، ایسی جگہ پر کھڑے ہو جائیں جہاں کسی قسم کا ڈسٹربنس نہ ہو، کسی قسم کا خلل نہ ہو، اور پھر جو ہے نظر اٹھا کر کے بیت اللہ کی طرف دیکھے۔ یہ قبولیت کی گھڑی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو یہ موقع ہماری زندگی میں بار بار نصیب فرمائے اور قبولیت کے ساتھ نصیب فرمائے۔ اور آپ سب حضرات کو جنہوں نے اس سال وہاں پہنچنے کا ارادہ فرمایا ہے، پوری عافیت کے ساتھ اللہ تعالیٰ پوری قبولیت کے ساتھ یہ موقع آپ کو نصیب فرمائے۔ نظر اٹھا کر بیت اللہ کی طرف دیکھیں تو سب سے پہلے 3 مرتبہ اللہ اکبر پڑھیں، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اور اس کے بعد 3 مرتبہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ پڑھیں، اور اس کے بعد اللہ کی حمد و ثنا کریں، اللہ کی تعریف کریں، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ یہ بھی اللہ کی حمد و ثنا ہے۔ اللہ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجے اور درود بھیجنے کے بعد پھر دعا میں مشغول ہو جائے اور اپنے لیے دعا کرے، اپنے ماں باپ کے لیے کرے، اپنے اہل و عیال کے لیے کرے، اپنے رشتہ داروں کے لیے کرے، اپنے اساتذہ کے لیے، اپنے مشائخ کے لیے، اپنے محبت کرنے والوں کے لیے، اپنے محسنین کے لیے، اپنی بستی والوں کے لیے، پوری امت کے لیے دعا فرمائیں۔ اور اس وقت جو ہے وہ پورے عالم میں ایک قسم کی افراتفری ہے، تو امن کے لیے، سکون کے لیے بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ اللہ پوری دنیا میں انسان اس وقت سسک رہا ہے تو آپ امن کے اسباب پیدا فرمائیں۔ دعا کریں خوب، اپنی اور سب کی دنیا کی ساری بھلائیوں کے لیے دعا کریں اور اپنی اور آخرت کی ساری بھلائیوں کے لیے دعا کریں۔ خاص طور پر اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرے کہ اللہ آپ ہمیں مسلمان اور مؤمن بنا کے دنیا میں رکھیے، دین پر استقامت کے ساتھ رکھیے، سیدھے راستے پر چلائیے، اور اے اللہ ہمیں موت بھی حسن خاتمہ کے ساتھ دیجیے، اپنی ولایت کے ساتھ دیجیے، اچھی موت عطا کیجیے۔ اے اللہ دنیا اور آخرت کی عافیتیں عطا فرمائیے۔ اے اللہ ہمیں دین کے کام میں، دین کی خدمت میں لگائے رکھیے۔ اے اللہ پوری دنیا میں دین کے لیے جو حضرات محنتیں کوششیں کر رہے ہیں سب کی کوششوں کو بارآور کیجیے۔ اے اللہ امن کو عام کیجیے، سکون کو عام کیجیے، اور اس دھرتی پر رہنے والے جتنے انسان اس وقت بے سکونی، بے قراری اور بد امنی کو محسوس کر رہے ہیں، اے اللہ ایسے اسباب پیدا فرمائیے کہ وہ سب کے سب، مسلمان ہو غیر مسلم ہو، سب کے سب بد امنی سے، بے سکونی سے، بے قراری سے محفوظ ہو جائیں۔ اور آپ حضرات کی خدمت میں میری التجا ہے، خصوصی درخواست ہے کہ اس مقبولیت کی گھڑی میں میرے لیے بھی اور میرے ماں باپ کے لیے، میرے گھر والوں کے لیے، میرے رشتہ داروں کے لیے، میرے سب متعلقین کے لیے اور پوری امت کے لیے خوب دعا کیجیے، جم کر دعا کریں، جتنی دعا ہو سکے دعا کیجیے۔ اور اگر 5، 7، 8، 10 آدمی ایک گروپ میں ہیں اور سب ساتھ اندر جائیں گے تو کبھی کبھی ہوتا یہ ہے کہ 10 آدمیوں میں سے ایک آدمی فارغ ہو گیا، دوسرا فارغ ہو گیا، تیسرا فارغ ہو گیا، چوتھا فارغ ہو گیا، تو وہ جو اخیر میں بیچارہ رہ جاتا ہے، جو اور کچھ مانگنا چاہتا ہے، تو وہ بھی بیچارہ اپنی دعا کو مجبوراً ختم کر دیتا ہے۔ تو پہلے سے یہ طے کر لیجئے کہ بھئی دیکھو ہر شخص دل لگا کر دعا کرے، اور جو اپنی دعا سے فارغ ہو جائے وہ سب سے پیچھے بیٹھ جائے، اور سب کو اطمینان دلا دے کہ بھئی جسے جتنی دیر تک دعا کرنی ہو کرتے رہے، ہم سب اطمینان سے انتظار کریں گے، اور وہ اپنی دعا میں لگا رہے جس کا دل لگا رہے، اس لیے کہ کبھی کسی کا دل لگ جاتا ہے، کبھی کسی کا نہیں لگتا، اور باقی پیچھے بیٹھنے والے جو ہیں وہ بیت اللہ کو دیکھتے رہیں، اس لیے کہ بیت اللہ کو دیکھنا بھی عبادت ہے، اور وہ دل میں دعا کرتے رہیں کہ یہ اللہ ہمارا یہ ساتھی جو دعا کر رہا ہے اس کی دعا کو قبول کر لے، اور یہ جو کچھ مانگ رہا ہے وہ ہمیں بھی دے دے،
اور اسے اپنی دعا میں لگے رہنے دیں. جب دعا سے فارغ ہو جائیں اب آگے بڑھیں اور آگے بڑھ کر کے طواف کریں. یہ طواف جو ہے طواف یہ عمرہ میں فرض ہے. تو احرام میں داخل ہونا فرض ہے, طواف فرض ہے, اور سعی واجب ہے, اور سر کے بالوں کو کتروانا یا منڈوانا یہ واجب ہے. یہ 4 ارکان ہیں عمرے کے. یہاں میں یہ بات عرض کر دوں کہ جس طرح مکہ مکرمہ میں داخل ہوتے ہی عمرہ کرنا ضروری نہیں ہے, اسی طرح بیت اللہ پر نظر کرنے اور نظر کرنے کے بعد دعا کر لینے کے بعد فوراً ہی طواف اور سعی کرنا ضروری نہیں ہے. ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ نماز پڑھنے کے لیے گئے حرم شریف میں, ابھی عمرے کا ارادہ نہیں ہے, مگر خیال یہ آیا کہ کم سے کم بیت اللہ کو تو دیکھ لیں, تو بیت اللہ کو دیکھ لیں, اپنی دعا کر لیں, اور دعا کرنے کے بعد چلا جائے اور آرام کر لیں. یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ کنٹینیوٹی کے ساتھ کریں. اچھا, اب طواف کرنا ہے. طواف کو سمجھنے سے پہلے, اور طواف کو ذرا دھیان سے سمجھیے اس لیے کہ یہ ایک ایسی عبادت ہے جو بار بار آپ کریں گے, عمرے میں بھی کریں گے اور حج میں بھی کریں گے, اور پھر اس کے علاوہ نفل طواف بھی بار بار کریں گے. اللہ تعالی آپ سب حضرات کو بہت زیادہ توفیق عطا فرمائے, اس لیے کہ یہ وہاں کی بہت ہی اہم عبادت ہے, بلکہ سب سے اہم عبادت ہے. حرم شریف میں نماز پڑھنے سے بھی زیادہ افضل طواف کرنا ہے, یعنی نفل نماز سے زیادہ افضل طواف کرنا ہے. تو طواف کو ذرا اچھی طرح سے سمجھ لیجئے. یہ جو عمرے کا طواف ہے اس سے پہلے چند چیزیں بطور تمہید کی اور انٹروڈکشن کے ذہن نشین کر لیجئے. سب سے پہلی چیز یہ کہ طواف شروع ہوگا حجر اسود سے اور ختم ہوگا حجر اسود پر. بیت اللہ کے 4 کونے ہیں, ان 4 کونوں میں سے 2 کونوں کے اندر حتیم ہے جو ایک سیمی سرکل ہے, آپ نے فوٹو میں دیکھا ہوگا, اور سیمی سرکل جو ہے حتیم, ان 2 کونوں کے علاوہ اس طرف کے جو 2 کونے ہیں اس میں ایک کونے کے اندر رکن یمانی ہے اور دوسرے کونے کے اندر حجر اسود ہے. تو سب سے پہلے یہ ذہن نشین کر لیجئے پہلا پوائنٹ کہ طواف شروع ہوگا حجر اسود سے اور ختم ہوگا حجر اسود پر. طواف 7 چکروں پر مشتمل ہے. حجر اسود سے شروع کر کے حجر اسود پر آئے 1 چکر ہو گیا, حجر اسود سے پھر حجر اسود پر آئے تو 2 چکر, اس طرح 3, 4, 5, 6 اور 7 چکر حجر اسود. اب جو شخص نیا ہے اسے حجر اسود کو لوکیٹ کرنا پڑتا ہے, مگر عموماً حج میں جانے والوں کے ساتھ ایسے افراد ہوتے ہیں کہ جو پہلے جا چکے ہوتے ہیں, اس لیے ان کی گائیڈنس میں اور ان کے رہنمائی میں حجر اسود کو لوکیٹ کرنا مشکل نہیں ہے. مگر جو حضرات اکیلے ہیں اور پہلی دفعہ جا رہے ہیں تو وہ جب حرم شریف میں داخل ہونے کے بعد وہ کھلے حصے میں آ جائیں جس میں کعبہ ہے, تو کھلے حصے میں آنے کے بعد جو چاروں طرف دیواریں ہیں اور کمان والی دیواریں ہیں, آرچڈ وولز ہیں, تو ان دیواروں کے اوپر آپ جب غور سے دیکھیں گے چاروں طرف کی دیواروں کے اوپر, تو ایک جگہ کے اوپر آپ کو ایک گرین لائٹ نظر آئے گی بڑی سائز کی. بس یہ گرین لائٹ جو ہے بالکل اس کے سامنے اور اس کی اپوزٹ میں جو بیت اللہ کا کارنر ہے اور کونا ہے اس میں حجر اسود ہے. اور ایک دوسری بھی علامت تھی, مگر اس وقت یہ سنا گیا ہے کہ اس وقت کی نئی تعمیر کی وجہ سے وہ علامت اس وقت موجود نہیں ہے, اس لیے اسے بیان نہیں کریں گے. تو یہ جو آرچڈ وولز ہیں, کمان والی دیواریں اندر کعبے کے پاس اتر جانے کے بعد کھلے میدان میں, تو آپ دیکھیں گے چاروں طرف دیکھیے, جہاں آپ کو وہ آرچڈ وول کے اوپر گرین لائٹ نظر آئے اس کی طرف آپ چلنا شروع کر دیں, اور وہ جو گرین لائٹ ہے, سبز لائٹ ہے, بالکل اس کے مقابلے میں حجر اسود ہے, بالکل اس کے اپوزٹ والے کونے میں حجر اسود ہے. تو ایک بات تو ہے کہ حجر اسود سے طواف شروع ہوگا, حجر اسود پر ختم ہوگا. دوسری بات یہ ہے کہ طواف کے, یہ طواف جو عمرے کا طواف ہے اس کے 7 چکروں میں اجتباع ہوگا, اور یہ صرف مردوں کے لیے ہے. اجتباع کا مطلب یہ ہے
کہ آپ نے جو اوپر چادر اوڑھ رکھی ہے تو اس چادر کا ایک پلہ یعنی ایک اینڈ، ایک سرا، وہ تو آپ کے لیفٹ ہینڈ سائڈ کے شولڈر پر آ جائے، اور پھر چادر کو دائیں طرف کی بغل یہ آرم پٹ سے نکال کر یہ دوسرا جو سرا ہے اسے بھی لیفٹ ہینڈ سائڈ کے شولڈر پر آپ رکھ دیں، تو چادر کا پہلا سرا جو ہے وہ بھی لیفٹ ہینڈ سائڈ کے شولڈر پر ہے، اور یہ بغل کے نیچے سے نکال کر، آرم پٹ کے نیچے سے نکال کر پھر دوسرا بھی آپ اس کے اوپر ڈال دیں، تو لیفٹ ہینڈ سائڈ کا جو شولڈر ہے یہ کور ہو جائے گا، یہ ڈھک جائے گا، اور دائیں طرف کا جو شولڈر ہے یہ کھلا رہے گا۔ تو 7 چکروں کے اندر اجتباء کرنا ہے۔ اور یہ بات بھی ذہن نشین کر لیجئے کہ طواف سے پہلے بھی اجتباء نہیں ہے اور طواف سے فارغ ہونے کے بعد بھی اجتباء نہیں ہے۔ اب بہت سے حاجیوں کو دیکھیں گے کہ وہ احرام کی حالت میں ہر وقت اجتباء کے ساتھ ہے، مینا میں بھی اجتباء میں، عرفات میں بھی اجتباء میں، مزدلفہ میں بھی اجتباء میں۔ اجتباء صرف یہ طواف کے وقت ہے، تو 7 چکروں میں اجتباء۔ تو حجر اسود سے چونکہ طواف شروع ہوگا تو حجر اسود پر پہنچنے سے پہلے اجتباء کر لے۔ 2 پوائنٹ ہو گئے۔ تیسرا پوائنٹ، مردوں کے لیے طواف کے پہلے 3 چکروں میں رمل کرنا ہے۔ رمل کا کیا معنی ہے؟ رمل کا معنی یہ ہے کہ ذرا سینہ نکال کر اپنے شولڈرز کو ہلاتے ہوئے اور شارٹ سٹیپس لے کر جیسے پہلوان اور سولجرز چلتے ہیں اس طرح ذرا پہلوانی کے ساتھ چلیں پہلے 3 چکر میں۔ تو یہ اجتباء بھی صرف مردوں کے لیے ہے اور رمل بھی صرف مردوں کے لیے۔ اجتباء 7 چکروں میں ہے اور رمل صرف 3 چکروں میں ہے۔ 3 پوائنٹ ہو گئے۔ چوتھا پوائنٹ یہ ہے کہ یہ طواف کے دوران اس بات کا خیال رہے کہ سینہ بیت اللہ کی طرف نہ ہو کبھی بھی، اور پشت یہ بھی بیت اللہ کی طرف نہ ہو، یعنی ایسا سچویشن کریٹ نہ کرے کہ آپ کا سینہ بیت اللہ کی طرف ہو جائے، اور ایسا سچویشن بھی کریٹ نہ کرے کہ آپ کی پشت جو ہے وہ بیت اللہ کی طرف ہو جائے، اس لیے کہ یہ ناجائز ہے، اور طواف میں ناجائز کام نہیں کرنا چاہیے۔ مثال کے طور پر چل رہے ہیں اور چلتے چلتے آپ پیچھے کسی کو دیکھنا چاہتے ہیں اور یوں مڑ گئے، اب مڑ گئے تو آپ کا سینہ جو ہے وہ پیچھے ہو گیا، یا اس طرف سے آپ مڑ گئے تو سینہ اس طرف ہو گیا، تو سینہ اور پشت بیت اللہ کی طرف نہیں ہونی چاہیے، آپ سیدھے چلتے رہیں۔ اسی طرح بہت سے لوگ جو ہیں وہ شارٹ کٹ لینے کے لیے زگزاگ میں چلے جاتے ہیں تو اس میں بھی سینہ یا پشت بیت اللہ کی طرف ہو جاتے ہیں۔ تو اس میں خیال یہ رہے، طواف میں یہ خیال رہے کہ ہر وقت یہ لیفٹ ہینڈ سائڈ جو ہے وہ بیت اللہ کی طرف رہنا چاہیے۔ یہ اگر آپ خیال رکھیں گے تو انشاءاللہ کبھی بھی یہ غلطی نہیں ہوگی۔ 5واں پوائنٹ یہ ہے کہ طواف، یہ جو عمرے کا طواف ہے یا عمرہ کرتے ہوئے جب آپ حالت احرام میں ہیں تو حالت احرام میں بیت اللہ کے کسی بھی حصے کو ٹچ نہ کریں، آپ حجر اسود کو بوسہ دینے کی بھی کوشش نہ کریں، اور ملتزم پر بھی جا کر کے وہاں چمٹ کر دعا کرنے کی کوشش نہ کریں، اسی طرح رکن یمانی پر بھی ہاتھ نہ لگائیں۔ اور وجہ اس کی یہ ہے کہ یہ جگہیں ایسی ہیں کہ جہاں پر آج کل لوگ خوشبو بہت لگاتے ہیں، اور حالت احرام میں اگر کسی پر خوشبو لگ جاتی ہے تو دم واجب ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے یہ 5واں پوائنٹ یاد رکھیں کہ حالت احرام میں یہ کام نہ کریں، جب احرام میں سے نکل آئیں اس کے بعد یہ کام نفل طواف میں کریں۔ 6واں پوائنٹ یہ ہے کہ طواف وضو کے ساتھ ہونا چاہیے، بغیر وضو کے ایک چکر بھی جائز نہیں ہے، تو شروع سے لے کر آخر تک وضو کا ہونا ضروری ہے۔ اور 7واں پوائنٹ یہ ہے کہ یہ جو تلبیہ لبیک پڑھنا آپ نے شروع کیا تھا احرام باندھنے سے، وہ تلبیہ چلتا رہے گا، کب تک؟ جب تک آپ طواف کو شروع کریں گے۔ جیسے ہی آپ طواف شروع کریں گے اب تلبیہ ختم، اب طواف میں تلبیہ نہیں ہوگا، طواف کے بعد تلبیہ نہیں ہوگا، صحیح کرتے ہوئے تلبیہ نہیں ہوگا، جیسے ہی طواف شروع ہو جائے گا تلبیہ ختم ہو جائے گا۔ اس 7 پوائنٹ ذہن نشین کر لینے کے بعد اب طواف کا طریقہ دیکھیے۔ اب آپ نے وہ گرین لائٹ لوکیٹ کر لی ہے، آپ اس کے قریب جانے سے پہلے اجتباء کر لیں، اور اجتباء کر کے آپ
وہ گرین لائٹ کی طرف چلتے رہے. اب گرین لائٹ اور حجر اسود، گرین لائٹ اور حجر اسود والا کونا یہ بالکل ایک دوسرے سے اپوزٹ ہے. اور پہلے اس سے بھی زیادہ سہولت تھی کہ زمین پر حجر اسود سے لے کر وہ گرین لائٹ تک ایک لائن تھی. تو ماربل جو ہے وہ مطاف میں اس اوپن ایریا میں پورا وائٹ ماربل تھا اور ایک براؤنش بلیکش لائن تھی. تو جیسے ہی آپ وہاں پہنچتے تھے آپ کو پتا چل جاتا تھا کہ اب میں حجر اسود کے سامنے آ گیا ہوں. مگر بعض وجوہات کی بنا پر اب وہ سیاہ لائن وہاں ہے نہیں. تو آپ حضرات کو جو طواف شروع کرنا ہے وہ بالکل حجر اسود کے سامنے کھڑے ہو کر شروع کرنا ہے. مگر ہجوم ہوگا اور ماربل پورا کا پورا سفید ہے، اس لیے آپ کو اندازہ نہیں ہو سکے گا. اس لیے آپ جو ہے پہلے طواف کو شروع کرنے کا طریقہ سمجھ لیں کہ طواف اصل میں جو شروع کیا جاتا ہے تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے حجر اسود سے لیفٹ ہینڈ سائڈ پر آپ کھڑے رہیں. اگر رش نہ ہوتا، وہاں ہجوم نہ ہوتا اور آپ بالکل حجر اسود کے سامنے ہوتے، یا یہ کہ نیچے لائن ہوتی، تو آپ کیا کرتے کہ حجر اسود کے سامنے سے ذرا لیفٹ ہینڈ سائڈ پر کھڑے رہتے. اس طرح کھڑے رہتے کہ آپ کا یہ رائٹ ہینڈ سائڈ کا شولڈر جو ہے وہ حجر اسود کے ایج پر ہوتا. اور وہاں کھڑے ہو کر کے آپ نیت کرتے کہ اے اللہ، میں آپ کے گھر کے طواف کی نیت کر رہا ہوں، 7 چکروں کی. آپ میرے لیے آسان فرمائیے، میری طرف سے قبول فرمائیں. یہ نیت کرتے آپ، اور یہ نیت جو ہے وہ طواف کے لیے فرض ہے. اس کے بعد آپ ایک قدم دائیں طرف اٹھاتے تو آپ وہ بلیک لائن پر آ جاتے. یعنی مطلب یہ کہ آپ تھوڑا ہٹتے تو ایگزیکٹلی آپ حجر اسود کی لائن میں آ جاتے. اور حجر اسود کی لائن میں آ جانے کے بعد جیسے ہم نماز کو شروع کرنے کے لیے تکبیر تحریمہ کہتے ہوئے اپنے دونوں ہاتھوں کو کانوں تک اٹھاتے ہیں، تو اسی طرح حجر اسود کے بالکل اپوزٹ آ جانے کے بعد بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد یہ کہتے ہوئے دونوں کانوں تک ہاتھ اٹھا کر کے چھوڑ دینا ہے. تو اگر وہ لائن موجود ہوتی یا آپ بالکل حجر اسود کے سامنے ہوتے تو آپ کو سمجھ میں آتا کہ میں کہاں کھڑا ہوں. تو سب سے پہلے آپ یہ کرتے کہ حجر اسود سے ذرا لیفٹ ہینڈ سائڈ پر کھڑے رہتے. اس طرح کے حجر اسود کا ایج جو ہے وہ آپ کی رائٹ ہینڈ سائڈ کے شولڈر کی لائن میں ہوتا. اور آپ نیت کرتے. سب سے پہلی چیز نیت کرنے کے بعد آپ تھوڑا رائٹ ہینڈ سائڈ پر ہٹتے، دائیں طرف ہٹتے، تو آپ بالکل حجر اسود کے سامنے آ جاتے. اور حجر اسود کے سامنے کھڑے ہو کر کیا کرنا ہے؟ بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد کہتے ہوئے دونوں ہاتھوں کو کانوں تک اٹھانا ہے اور چھوڑ دینا ہے. یہ آپ کے طواف کی ابتدا ہے. یہ استلام نہیں ہے. استلام حجر اسود کو بوسہ دینے کو کہتے ہیں. یہ استلام نہیں ہے. یہ جو پہلی مرتبہ آپ نے ہاتھ اٹھایا ہے بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد، یہ طواف کو شروع کرنے کے لیے ہاتھ اٹھایا ہے. اب وہیں کھڑے ہوئے حجر اسود کو بوسہ دینا ہے. تو آپ بالکل حجر اسود کے سامنے ہوتے تو آپ استلام کرتے. اور استلام کا کیا معنی کہ وہ جو سلور کیسنگ ہے، چاندی کا کیسنگ ہے حجر اسود پر، اس کے اوپر ہاتھ رکھتے اور ہاتھ رکھ کر کے اپنے ہونٹوں سے حجر اسود کو بوسہ دیتے. اس طرح بوسہ دیتے کہ بوسہ دینے کی آواز نہ آتی، بہت جینٹلی اس کو بوسہ دیتے. یہ ہے استلام کا پہلا طریقہ. اگر آپ سے یہ نہ ہو سکتا کسی وجہ سے تو پھر آپ حجر اسود کو ہاتھ لگاتے اور ہاتھ لگا کر اپنے ہاتھ کو بوسہ دیتے، وہی پھر آواز کیے بغیر. اگر یہ بھی ممکن نہیں تھا کسی وجہ سے تو آپ اپنی لکڑی یا ہاتھ میں جو کچھ ہے اس کو حجر اسود سے لگاتے اور اس لکڑی کو بوسہ دیتے. یہ بھی استلام ہے. اگر یہ بھی ممکن نہیں ہے تو پھر جہاں کہیں آپ کھڑے ہیں وہاں سے آپ ہاتھوں کو اٹھائیں گے حجر اسود کی طرف اور ہاتھوں کو بوسہ دیں گے آواز کیے بغیر. یہ بھی استلام ہے. جیسے نماز کے لیے وضو کرتے ہیں مگر پانی نہ ہو تو تیمم کرتے ہیں، تو حجر اسود کا استلام جو ہے وہ اصل تو یہ ہے کہ جھک کر کے اپنے ہونٹوں سے بوسہ دے. یہ بھی استلام.
اور اگر یہ نہ ہو سکے تو ہاتھ لگا کر ہاتھ کو بوسا دے، اور اگر یہ بھی نہ ہو سکے تو لکڑی لگا کر کے لکڑی کو بوسا دے، اور اگر یہ بھی نہ ہو سکے تو دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر کے ہاتھوں کو بوسا دے۔ اب آپ جو ہیں، آپ جس جگہ پر کھڑے ہیں حجر اسود سے بہت دور ہیں، اس لیے ہونٹوں سے بوسا دینا ممکن نہیں، ہاتھ لگا کر بوسا دینا ممکن نہیں، لکڑی سے چھو کر بوسا دینا ممکن نہیں، تو اب آپ کیا کریں گے؟ اپنے ہاتھوں کو اٹھائیں گے۔ تو پہلی مرتبہ جو آپ نے ہاتھ اٹھایا ہے کانوں تک، یہ طواف کو شروع کرنے کے لیے ہے، اور دوسری مرتبہ جو ہاتھ اٹھا رہے ہیں یہ استلام کے لیے ہے، یعنی بوسا دینے کے لیے ہے۔ اسی لیے پہلی مرتبہ جو ہاتھ اٹھاتے ہیں بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد، اس کو کانوں تک اٹھانا ہے اور چھوڑ دینا ہے، بوسا نہیں دینا ہے۔ اور جب دوسری مرتبہ اٹھاتے ہیں تو کانوں تک نہیں اٹھانا ہے، دوسری مرتبہ حجر اسود جتنی ہائٹ ہے اس کے مطابق اٹھانا ہے اندازے سے، اور جتنا اونچا ہے حجر اسود وہاں تک ہاتھ اٹھائیں دونوں ہاتھوں کو اس طرح، اور اٹھانے کے بعد دونوں ہاتھوں کو اس طرح سے بوسا دے دیں خاموشی سے۔ اور پھر ہر چکر کے اخیر میں جو ہاتھ اٹھانا ہے وہ حجر اسود کے استلام کے لیے ہاتھ اٹھانا ہے، اس لیے کانوں تک نہ اٹھائے، اب ہر چکر کے اوپر اتنا اٹھائے جتنی ہائٹ حجر اسود کی ہے۔ تو سب سے پہلی بات جو ذہن میں رکھنی ہے وہ یہ کہ نیت کرنی ہے، اور نیت کہاں کرنی ہے؟ حجر اسود سے پہلے۔ اور سنت طریقہ یہ ہے کہ بیت اللہ کی طرف منہ کر کے کھڑا رہے، حجر اسود سے تھوڑا پہلے لیفٹ ہینڈ سائڈ پر ذرا کھڑا رہے اور نیت کر لے، پھر ذرا دائیں طرف آئے تو بالکل حجر اسود کے سامنے آ جائے گا، حجر اسود کے سامنے آ جائے گا تو اب بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد کہہ کر کانوں تک ہاتھ اٹھائے اور چھوڑ دے، اور پھر استلام کرے تو بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد اتنا ہاتھ اٹھائے جتنا حجر اسود اونچا ہے، اور پھر اپنے ہاتھوں کو بوسا دے۔ یہ 3 کام کرنے ہیں، اور 3 کام کرنے کے بعد جیسے پہلے بتایا ہے کہ طواف کرتے ہوئے سینہ بھی بیت اللہ کی طرف نہیں ہونا چاہیے اور پشت بھی، صرف سینے کے بیت اللہ کی طرف کرنے کی اجازت ایک ہی جگہ پر ہے، اور وہ حجر اسود کے سامنے۔ تو اب حجر اسود کے سامنے آپ کھڑے ہیں، تو اب حجر اسود کے سامنے کھڑے ہیں تو بالکل سیدھے یوں ٹرن ہو جائیں، اور سیدھے ٹرن ہونے کے بعد پھر چلنا شروع کریں۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ اس طرح جو حجر اسود کی طرف کھڑے ہیں تو سٹیپ لے کر کے سیدھے نہ ہوں، ورنہ یہ سینہ جو ہے وہ بیت اللہ کی طرف ہو جائے گا، وہیں یوں ٹرن ہو جائے اور وہاں ٹرن ہونے کے بعد پھر چلنا شروع کریں۔ تو اب ذرا ریکیپ کر لیجئے، 4 کام کرنے ہیں یہاں۔ نمبر 1، حجر اسود کی بائیں طرف کھڑے ہو کر کے نیت کرنی ہے، قبلے کی طرف رک کر کے، بیت اللہ کی طرف رک کر کے، اے اللہ میں آپ کے گھر کے طواف کی نیت کرتا ہوں جو کہ طواف میں فرض ہے، 7 چکروں کی نیت کرتا ہوں، میرے لیے آسان کیجئے اور قبول کیجئے۔ پھر تھوڑا دائیں طرف سے ہٹیے، اور ہٹنے کے بعد جب حجر اسود بالکل سامنے آ جائے تو بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد کانوں تک ہاتھ اٹھائیں اور چھوڑ دیں۔ اور تیسرا کام یہ کرنا ہے کہ حجر اسود کو بوسا دینا ہے تو بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد اتنے ہاتھ اٹھائیں جتنا حجر اسود اونچا ہے۔ اور نمبر 4، پورا ٹرن ہو جائے، 90 ڈگریز کا ٹرن ہو، اور ٹرن ہونے کے بعد پھر چلنا شروع کریں۔ اب اس وقت جو ہے مسئلہ جو ہے وہ یہ کہ حجر اسود کے کارنر کو لوکیٹ تو آپ آسانی سے کر لیں گے، مگر آپ حجر اسود کے بالکل سامنے کھڑے ہیں یا نہیں وہ آپ کو پتہ نہیں چلے گا، اس لیے کہ ہجوم جب ہوگا تو آپ کافی دور ہوں گے، تو بالکل آپ حجر اسود کے سامنے کھڑے ہیں یا نہیں وہ آپ کو پتہ نہیں چلے گا۔ تو اس سلسلے میں آپ یہ ذہن میں رکھیے کہ حجر اسود کے سامنے کھڑے ہو کر استلام کرنا، ہاتھوں کو اٹھانا، یہ فرض نہیں ہے، یہ واجب نہیں ہے، یہ سنت ہے، اس لیے ایگزیکٹلی سامنے ہونا ضروری نہیں ہے۔ جو چیز بہت اہم ہے وہ یہ کہ آپ کا طواف شروع ہونا چاہیے حجر اسود سے اور ختم ہونا چاہیے حجر اسود پر۔ اس لیے ایسا نہ ہو کہ آپ چلتے چلتے سب سے پہلے راؤنڈ میں حجر اسود سے آگے چلے جائیں اور وہاں سے شروع کریں، اور ایسا بھی نہ ہو کہ جب 7واں چکر ہو، 7th راؤنڈ، تو حجر اسود پر پہنچنے سے پہلے ہی آپ طواف پورا کر لیں۔ تو سب سے اہم چیز جو اس زمانے میں اس وقت وہاں پٹی کے نہ ہونے کی وجہ سے یاد رکھنے کی ہے وہ یہ
کہ طواف شروع ہو جانا چاہیے حجر اسود پر، اگر اس سے پہلے شروع ہو گیا تو کوئی حرج نہیں، اور طواف ختم ہونا چاہیے حجر اسود پر، اگر اس کے بعد ختم ہو تو کوئی حرج نہیں۔ اس لیے آپ یہ کریں کہ چلتے 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 نیت کر لیں وہاں پہنچنے سے پہلے ہی، اور نیت کر لینے کے بعد جب آپ کو ایسا اندازہ ہو جائے لائٹ کو دیکھ کر، کونے کو دیکھ کر کہ میں بالکل بیچ میں پہنچ گیا ہوں، تو آپ بیت اللہ کی طرف رخ کریں، اور رخ کر کے نیت کر لیں دوبارہ، اور نیت کرنے کے بعد بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ اٹھائیں، پھر بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر استلام کریں، اور پھر وہیں ٹرن ہو کر کے پھر چلنا شروع کریں، اور ہر 7ویں چکر پر اندازے سے آپ یہ کام کرتے رہیں۔ اگر بالکل ڈائریکٹلی ان لائن آپ نہیں ہوں گے تو بھی کوئی خاص فکر کی بات نہیں ہے، مگر سب سے امپورٹنٹ یہ ہے کہ شروع کرنا ہے حجر اسود پر یا اس سے پہلے، اور 7واں چکر ختم کرنا ہے حجر اسود پر یا اس کے بعد۔ اس میں اگر گڑبڑ ہو جائے گی تو طواف میں گڑبڑ آ جائے گی۔ اب یہ پہلا چکر شروع کریں تو چلتے 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 آپ جب حتیم کے پاس آئے، سیمی سرکل کے پاس، تو حتیم سے بھی باہر سے ہو کر کے یوں چلتے 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 آپ رکن یمانی پر آئیں گے۔ یہ رکن یمانی وہ کونا ہے اور وہ کارنر ہے جو حجر اسود سے پہلے، اور وہاں آپ دیکھیں گے کہ لوگ حجر اسود ہی کی طرح وہاں بھی ہاتھ اٹھاتے ہیں، وہاں ہاتھ اٹھانا خلاف سنت ہے۔ وہاں سنت طریقہ یہ ہے کہ دونوں ہاتھوں سے اسے یوں رگڑنا ہے، دونوں ہاتھوں کو پھیرنا ہے رکن یمانی پر، یا صرف دایاں ہاتھ پھیرنا ہے۔ صرف بایاں ہاتھ پھیرنا، لیفٹ ہینڈ پھیرنا، یہ خلاف سنت۔ ہاتھوں کو اٹھانا خلاف سنت، یا تو دونوں ہاتھ پھیریں یا ایک پھیریں، مگر حالت احرام میں نہ کریں، اس لیے کہ وہاں بھی خوشبو لگی ہوئی ہوتی ہے۔ یہ نفل طواف میں آپ کریں۔ اب جب رکن یمانی پر پہنچ گئے تو وہاں پہنچنے کے بعد آپ یہ دعا کریں، اللہم انی اسألک العفو والعافیت فی الدین والدنیا والآخرہ۔ اور یہ پڑھنے کے بعد جب آگے چلیں تو رکن یمانی سے لے کر حجر اسود تک سید الادعیاء کو پڑھیں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اس دعا کے اندر دنیا اور آخرت کی ہر بھلائی آ جاتی ہے، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ رکن یمانی پر جب کوئی شخص دعا کرتا ہے، اللہم انی اسألک العفو والعافیہ، اے اللہ میں آپ سے معافی مانگتا ہوں، اور اے اللہ میں آپ سے عافیت اور سلامتی مانگتا ہوں، دین میں بھی، دنیا میں بھی، آخرت میں بھی، تو ہزاروں فرشتے آمین کہتے ہیں۔ اور آگے پھر ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار کہتے کہتے حجر اسود پر آئے، اور اندازہ کر کے پھر حجر اسود کی طرف ٹرن ہو جائیں، اور بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد بوسہ دے دیں، اور پھر ٹرن ہو جائیں اور پھر چلنا شروع کریں۔ اس طرح 7 چکروں کو ختم کریں۔ ایک بات یہاں میں عرض کر دوں کہ طواف کے دوران کسی بھی چکر کے لیے کوئی مخصوص دعا نہیں ہے، اس لیے دعا کی کتابوں میں جو آتا ہے کہ پہلے چکر کی دعا، دوسرے چکر کی دعا، تیسرے چکر کی دعا، چوتھے چکر کی دعا، 5ویں چکر کی دعا، یہ کسی چکر کے ساتھ مخصوص نہیں ہے۔ تو آپ کو کرنا کیا چاہیے؟ آپ کو یہ کرنا چاہیے کہ اگر آپ کا جی چاہے تو ان دعاؤں کو بھی پڑھ لیں، مگر کسی خاص چکر کے ساتھ مخصوص کر کے نہیں، پڑھنا شروع کریں، اور چاہے 7 میں ختم ہو، چاہے 2 میں ختم ہو، چاہے 3 میں ختم ہو، ان ساری دعاؤں کو پڑھ لیں، اس لیے کہ اچھی دعائیں ہیں وہ بھی لکھی ہوئی۔ اور اپنی زبان میں، مادری زبان میں بھی دعا کرنی چاہیے، انگلش میں، اردو میں اپنی ضرورتیں مانگے۔ اور سب سے اچھی چیز یہ ہے کہ آپ حضرات الحزب الاعظم لے جائیں اپنے ساتھ۔ الحزب الاعظم انگلش، اردو، گجراتی تینوں ترجموں کے ساتھ اب چھپ چکی ہے، اور اس کے اندر صاحب کتاب نے قرآن کی اور حدیثوں کی بہت اچھی اچھی دعائیں جمع کر لی ہیں، جن کو پڑھنے سے ہماری دنیا اور آخرت کی ساری حاجتیں آ جاتی ہیں۔ تو اس کو عربی میں بھی پڑھیں، اس کا ترجمہ بھی پڑھیں۔ یہ کتاب آپ کو طواف میں بھی کام آئے گی، یہ کتاب آپ کو حرم شریف میں بیٹھے بیٹھے دعا کرنے میں بھی کام آئے گی، یہ کتاب آپ کو عرفات میں بھی کام آئے گی، مزدلفہ میں بھی کام آئے گی، مینا میں بھی کام آئے گی۔ کوئی مخصوص دعا نہیں ہے، آپ جو دعا کرنا چاہے کرے، ذکر و اذکار، تسبیحات، تیسرا کلمہ، چوتھا کلمہ، درود شریف، قرآن مجید کی تلاوت بھی جائز ہے،
مگر اس کا خیال رہے کہ اتنے زور زور سے چلا چلا کر نہ پڑھیں کہ دوسروں کو خلل واقع ہو. ادب کے ساتھ ادھر ادھر دیکھیں نہیں, نیچے دیکھ کر یا کتاب میں دیکھ کر پڑھتے پڑھتے اپنے 7 چکروں کو پورا کریں. 7 چکر پورے ہو جائیں تو 7 چکر کے پورا ہوتے ہی اجتباء کو آپ ختم کر دیجئے اور اپنے رائٹ ہینڈ سائڈ کے شولڈر کو کور کر لیجئے اور مقام ابراہیم کے پیچھے جا کر کے 2 رکعت طواف کی واجب نماز ادا کریں. سب سے اچھا یہ ہے کہ آپ کے اور بیت اللہ کے بیچ میں مقام ابراہیم ہو, مگر یہ ممکن نہ ہو تو مقام ابراہیم کے پیچھے جہاں جگہ مل جائے, اور یہ بھی اگر ممکن نہ ہو تو پورے حرم شریف میں کہیں بھی آپ 2 رکعت نماز پڑھ سکتے ہیں. 2 رکعت نماز پڑھیں بشرطے کہ مکروہ وقت نہ ہو. اگر آپ نے عصر کے بعد طواف کیا تو یہ 2 رکعت آپ کو مغرب کے بعد پڑھنی پڑے گی. اگر آپ نے فجر کے بعد طواف کیا تو سورج کے طلوع ہونے کے تقریباً 15 منٹ کے بعد آپ کو یہ 2 رکعت پڑھنی پڑے گی. مکروہ وقت میں 2 رکعت نہیں پڑھی جا سکتی. اور یہ بھی قبولیت کی گھڑی ہے. 2 رکعت میں سب سے پہلی رکعت میں سورہ قل یا ایھا الکافرون پڑھیں, دوسری رکعت میں سورہ قل ھو اللہ احد پڑھیں اور اس کے بعد دعا کریں. دعا کی قبولیت کی گھڑی ہے. یہاں بھی ساری دعا کریں. میں بھی درخواست کرتا ہوں کہ میرے لیے اور میرے سب متعلقین کے لیے دعا فرمائیں. اس میں حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک عجیب و غریب دعا منقول ہے. حج کی کتابوں میں کہیں آپ کو مل جائے گی. اللہم انک تعلم سری وعلانیتی فاقبل معذرتی. اے اللہ, آپ میری پوشیدہ حالت کو بھی جانتے ہیں اور میری ظاہری حالت کو بھی جانتے ہیں. اللہم انک تعلم سری وعلانیتی, میں اندر جو چھپا رہا ہوں وہ بھی جانتے ہیں اور جو سب کے سامنے ہے وہ بھی جانتے ہیں. فاقبل معذرتی, آپ میرے عذر کو قبول کر لیجئے. میں آپ سے معذرت کرتا ہوں, میری معذرت کو قبول کر لیجئے. وَتَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِي, آپ میرے دل میں کیا ہے آپ اسے جانتے ہیں. فَاغْفِرْ لِي ذُنُوبِي, میرے گناہوں کو بخش دیجئے. اللہم انک تعلم سری وعلانیتی فاقبل معذرتی وتعلم ما فی نفسی فاغفر لی ذنوبی وتعلم حاجتی. اے اللہ, آپ میری حاجتوں کو بھی جانتے ہیں. فآتنی سؤلی, تو میں میری جس حاجت کو آپ سے مانگ رہا ہوں میری وہ حاجت پوری کر دیجئے. اللہم انی اسألک ایمانا یباشر قلبی, اے اللہ میں آپ سے ایسا ایمان مانگتا ہوں, ایسے ایمان کا سوال کرتا ہوں جو میرے دل میں رچ بس جائے, اندر پیوست ہو جائے, کبھی نہ نکلے. وَيَقِينًا صَادِقًا, اور اے اللہ میں آپ سے سچا یقین مانگتا ہوں, سچے یقین کا سوال کرتا ہوں. حَتَّى أَعْلَمَ أَنَّهُ لَا يُصِيبُنِي إِلَّا مَا كَتَبْتَ لِي, ایسا یقین مجھے نصیب ہو جائے کہ میرے دل کی گہرائی سے یہ آواز نکلنے لگے کہ مجھے دنیا میں وہی چیز پہنچ سکتی ہے جو اللہ نے میرے مقدر میں لکھی ہے. وَرِضًا بِمَا قَسَمْتَ لِي, اور اللہ آپ نے میرے مقدر میں جو کچھ لکھا ہے اس پر راضی رہنے کا میں سوال کرتا ہوں کہ مجھے اس پہ راضی رکھیے. اس کے علاوہ جو بھی آپ دعا مانگ سکیں دعا مانگیں, اور جب دعا سے فارغ ہو جائیں تو دعا سے فارغ ہونے کے بعد مسنون یہ ہے کہ اب ملتزم پر آئیں. ملتزم, اور ملتزم جو ہے یہ وہ جگہ ہے جو حجر اسود اور کعبے کے دروازے کے بیچ میں ہے. یہ کعبے کا دروازہ جو ہے وہ ملتزم کا حصہ نہیں ہے. کعبے کا دروازہ جہاں سے شروع ہوتا ہے, دا ڈور آف کعبہ, تو وہاں سے لے کر حجر اسود کے کونے تک کا حصہ ہے, اسے ملتزم کہتے ہیں. اور ملتزم کے پاس آنا 2 رکعت نماز پڑھ کر کے مستحب ہے, مسنون ہے, اور وہاں آ کر کے چمٹ جانا چاہیے, اور اس طرح چمٹ جانا چاہیے کہ سینہ بھی اس کے اوپر لگ جاوے اور دایاں رخسار لگ جائے, کبھی بایاں رخسار لگے, یہ چیک, رائٹ چیک, لیفٹ چیک, اور اللہ سے وہاں خوب دعا مانگے. یہ عجیب و غریب جگہ ہے, مگر حالت احرام میں خوشبو لگ جانے کے اندیشے کی وجہ سے بہتر یہ ہے کہ دور رہیں. تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ 2 رکعت پڑھنے کے بعد وہاں چلے جائیں اور ایسے ہی ملتزم کے نیچے کھڑے ہو کر کے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر کے دعا کر لیجئے, مگر چمٹے نہیں. اور پھر نفل طواف کرنے کے بعد میں چمٹ لیں جب آپ حالت احرام میں نہ ہوں. اور ملتزم پر جانے کے بعد بالکل پیچھے جو آشد وولز ہیں وہاں پر اب زمزم کے نل لگے ہوئے ہیں. پہلے جو بیسمنٹ میں نیچے جا کر کے زمزم کے
جو زمزم کے کنویں کو دیکھ بھی سکتے تھے اور وہاں جو نل ہوتے تھے وہ اب ختم ہو گیا ہے. اور بالکل پیچھے آپ جب بیت اللہ کی طرف نظر کریں تو آپ کی پیچھے جو آرچڈ وولز ہے, کمان والی دیوار ہے, وہاں آپ جائیں گے تو وہاں نل لگے ہوئے ہیں. تو وہاں نل میں سے, ٹاپس میں سے پانی بھرے اور پانی بھر بھر کر بیت اللہ کی طرف رک کر کے پیئے, خوب پیئے, اتنا پیئے کہ پیٹ آپ کا بھر جائے اور پورا جسم تر و تازہ ہو جائے. اگر ہو سکے تو جسم پر بھی لگائے, اگر وہاں نیچے زمین کے فرش کے گندا ہونے کا امکان نہ ہو, پانی خوب پیئے. اور زمزم پینے کے وقت کی دعا یہ ہے کہ اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من کل داء. اے اللہ, اللہم انی اسألک علما نافعا, اے اللہ میں آپ سے نفع پہنچانے والے علم کا سوال کرتا ہوں, ورزقا واسعا اور وسعت والی روزی کا سوال کرتا ہوں, وشفاء من کل داء اور ہر بیماری سے شفا کا سوال کرتا ہوں. ایک اور طریقہ بھی ہے کہ طواف سے فارغ ہو جائیں, طواف سے فارغ ہونے کے بعد 2 رکعت پڑھیں, 2 رکعت پڑھنے کے بعد یہ بتلایا گیا کہ ملتزم پر جائیں اور ملتزم پر جانے کے بعد زمزم پینے کے لیے جائیں. اور ایک دوسرا طریقہ یہ ہے کہ طواف سے فارغ ہو جائیں, طواف سے فارغ ہونے کے بعد 2 رکعت پڑھیں, 2 رکعت پڑھ کر سیدھے چلے جائیں زمزم پینے کے لیے اور زمزم پینے کے بعد ملتزم پر آئیں. اور اس سے فارغ ہونے کے بعد اب صفا مروہ کی طرف جانا ہے سعی کرنے کے لیے. صفا مروہ کی طرف جانے سے پہلے پھر حجر اسود پر آئے اور حجر اسود کے سامنے وہ گرین لائٹ کے نیچے کھڑے ہو کر ایک مرتبہ پھر حجر اسود کا استلام کریں. یہ استلام مستحب ہے. اور یہ استلام کر کے ہاتھ اٹھائے, بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد, اور بوسہ دے دے. اب آپ جائیں صفا پر, اور صفا جو ہے وہ جو آرچڈ وولز میں جو گرین لائٹ ہے اسی ڈائریکشن کے اندر آپ چلتے رہیں گے تو صفا پر آ جائیں گے. صفا اور مروہ یہ 2 پہاڑیاں تھیں. حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں حضرت ہاجرہ علیہ الصلوۃ والسلام اپنے لخت جگر حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کی فکر میں ان دونوں کے درمیان 7 مرتبہ دوڑی تھی. تو یہ حضرت ہاجرہ علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے. تو صفا پر آپ چلے جائیں, اور صفا پر بہت اونچے تک چڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. صفا پر اتنا چڑھیں جہاں سے آپ کو ستونوں کے درمیان سے بیت اللہ نظر آئے. اب جب آپ صفا پر پہنچے تو اگر یاد ہو تو یہ مسنون دعا پڑھیں, ابدأ بما بدأ اللہ تعالی بہ ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ. اور چڑھنے کے بعد بیت اللہ کی طرف رخ کریں اور ستونوں کے درمیان سے, پلز کے درمیان سے دیکھیں کہ بیت اللہ مجھے کہاں سے نظر آتا ہے. آپ حضرات اگر صفا کے اوپر جتنے بڑے بڑے پلز ہیں 3-4 اس وقت مستحضر نہیں ہے, اس میں سے جہاں سے ویل چیئر جاتی ہے وہ جو سب سے نیچے والا پلر ہے, اس پلر کے بیت اللہ کی طرف منہ کر کے لیفٹ ہینڈ سائڈ پر آپ کھڑے رہیں گے تو آپ کو بیت اللہ نظر آئے گا. بہت اونچے تک جانے کی ضرورت نہیں ہے. اور جب آپ کو بیت اللہ نظر آئے تو بیت اللہ کو دیکھتے ہی اپنے دونوں ہاتھوں کو اس طرح اٹھائے جیسے دعاؤں کے لیے اٹھاتے ہیں, اور اس طرح اٹھا کر کے 3 مرتبہ کہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. پھر 3 مرتبہ کہے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ. اس کے بعد چوتھا کلمہ پڑھے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی و یمیت بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر. اور اس کے بعد یہ دعا یاد ہو تو پڑھے لا الہ الا اللہ وحدہ ونصر عبدہ وانجز وعدہ وہزم الاحزاب وحدہ. اور اس کے بعد درود شریف پڑھ کر اپنے لیے, اپنے اہل و عیال کے لیے, ماں باپ کے لیے, مشائخ کے لیے, اساتذہ کے لیے, رشتہ داروں کے لیے, اپنی بستی والوں کے لیے, پوری امت کے لیے خوب دعا فرمائے. یہ بھی قبولیت کی گھڑی ہے, لمبی دعا کرے جتنی ہو سکے. اب جب دعا سے فارغ ہو جائیں تو اب سعی شروع ہوگی. سعی کے کل 7 چکر ہیں. صفا پر سعی شروع ہوگی اور مروہ پر ختم ہوگی. صفا سے مروہ 1 چکر, مروہ سے صفا 2, صفا سے مروہ 3, مروہ سے صفا 4, صفا سے مروہ 5, مروہ سے صفا 6 اور صفا سے مروہ 7. سعی شروع ہوگی صفا سے, اور سعی کے دوران آپ دعا کریں
ذکر کریں, تسبیح پڑھیں, قرآن پڑھیں, اپنے آپ کو مشغول رکھیں. اور پوری سعی میں سوائے گرین لائٹس کے جو 2 سیٹس آئیں گے اس کے درمیان دوڑنے کے اپنی نارمل حالت پر نارمل پیس کے ساتھ چلیں. تو اب صفا سے جب آپ نے صحیح شروع کی تو چلتے جائیں نارمل حالت میں, ذکر و اذکار کے ساتھ, تسبیح پڑھتے ہوئے, دعا کرتے ہوئے. اور جو سب سے پہلا سیٹ گرین لائٹ کا آئے, پوری چھت پر سے, سیلنگ پر سے, دونوں دیواروں پر وہ گرین لائٹس لگی ہوئی ہے, آپ کو دور سے نظر آئے گی. تو اس سے 5-6 یارڈ باقی رہ جائے تو اس وقت سے آپ ذرا دوڑنا شروع کریں جاگنگ کے پیس پر. اور دوڑتے دوڑتے جب دوسرا سیٹ آ جائے گرین لائٹ کا تو اس کے 5-6 یارڈ تک دوڑتے رہیں. عورتیں جو ہے وہ دوڑے گی نہیں, تو مرد حضرات دوڑ کر آگے چلے جائیں اور پھر ایک طرف ہو کر کے عورتوں کا انتظار کر لیں. عورتیں صفا سے مروہ, مروہ سے صفا اپنی نارمل پیس پر ہی چلے گی. مرد حضرات صفا سے مروہ, مروہ سے صفا نارمل پیس پر چلیں گے, سوائے یہ گرین لائٹس کے 2 سیٹ ہیں اس کے 5 یارڈز پہلے, اس کے 5 یارڈ بعد تک ذرا جاگنگ کی حالت میں دوڑ کر کے اس کو پورا کرے. اور اس میں مسنون دعا دوڑتے ہوئے یہ ہے, رب اغفر ورحم وتجاوز عما تعلم انک انت الاعز الاکرم. رب اغفر ورحم, اے میرے رب آپ بخش دیجئے, آپ رحم فرمائیے. وتجاوز عما تعلم, اور میری جو کچھ کوتاہیاں آپ کو معلوم ہیں ان کو آپ درگزر کے فرما دیجئے. انک انت العز الاکرم, آپ بڑے زبردست ہیں, آپ بڑے سخی ہیں, بڑے کریم ہیں. اب پھر نارمل حالت پر چلتے 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 مروہ پر چلے جائیے. اور مروہ سے اس وقت کا نیا کنسٹرکشن ایسا ہے اور نئی تعمیر ایسی ہے کہ آپ کو بیت اللہ نظر نہیں آئے گا. تو ایک سائڈ پر ہو کر کے وہاں سے اندازہ لگائے کہ بیت اللہ اور کعبہ کہاں ہوگا, اور اس طرف رک کر کے پھر وہی اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ چوتھا کلمہ پڑھیں, اور پھر اللہ کی حمد و ثنا اور درود شریف پڑھ کر کے خوب دعا کریں. یہ بھی قبولیت کی گھڑی ہے. یہ آپ کا ایک راؤنڈ ختم ہو گیا. اب پھر اسی طرح صفا پر آئیں, پھر بیت اللہ کی طرف رک کر کے دعا کریں, پھر مروہ پر, پھر صفا پر, اس طرح 7 چکر پورے کریں. جب 7واں چکر پورا ہو جائے تو پھر دل لگا کر بہت زیادہ دعا کریں. یہ آپ صحیح سے فارغ ہو گئے. اب صرف ایک کام باقی رہ گیا, اور وہ ہے سر کے بالوں کا حلق یا سر کے بالوں کا قصر. حلق کہتے ہیں منڈوانے کو, شیونگ کو, اور قصر کہتے ہیں کٹوانے کو یا ٹرم کرنے کو. تو اس مسئلے کو ذرا اچھی طرح سے سمجھ لیجئے. جو حضرات بالوں کو ٹرم کرانا چاہتے ہیں, قصر کرانا چاہتے ہیں, کٹوانا چاہتے ہیں, تو ان کے ذہن میں یہ بات بیٹھ جانی چاہیے کہ قصر کرانے کے لیے ضروری ہے کہ پورے سر میں سے کم کوارٹر سر کے بالوں میں سے 1 انچ ٹرم ہو. اب اگر کسی کے بال 1 انچ ہے ہی نہیں تو اس کے لیے تو قصر کا اور ٹرم کرانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. تو پورے سر کے بالوں میں سے 1 کوارٹر کا اگر 1 انچ ٹرم ہوگا تب جا کر کے وہ احرام میں سے نکلے گا. مگر صرف 1 کوارٹر کے بالوں کو ٹرم کرا کر یا 1 کوارٹر بالوں کو حلق کرا کر, شیو کرا کر احرام سے نکل جانا, یہ احرام سے نکل تو جائے گا مگر شریعت نے اس کو پسند نہیں کیا ہے. کرو تو پورے سر کا ٹرم کرو اور منڈواؤ تو پورے سر کو منڈواؤ, مگر نکل جائے گا 1 کوارٹر سے نکل جائے گا. مثلا ایک آدمی جو ہے وہ اپنے سر کے بالوں کو شیو کرا رہا ہے اور 1 کوارٹر شیو ہو گیا اور اس کے بعد کسی نے اس کو خوشبو لگا دی تو اب احرام سے نکل گیا ہے. تو اس قسم کے مسائل میں یہ بات کام آئے گی. مگر اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوارٹر ٹرم کرانے سے یا کوارٹر شیو کرانے سے آدمی احرام سے نکل جاتا ہے تو آپ صرف کوارٹر کو شیو کرا کر یا کوارٹر کو ٹرم کرا کر کے نکل جائیں. نہیں, نکل جائے گا مگر یہ پسندیدہ نہیں ہے.
تو یا تو پورے سر کے بالوں کو ٹرم کرائیں یا پورے سر کے بالوں کو حلق کرائیں. ٹرم کرانے کے لیے کم سے کم 1 انچ کا ٹرم ہونا ضروری ہے. وہاں آپ دیکھیں گے بعض حضرات کو کہ 2-4 بال یہاں سے 2-4 بال یہاں سے 2-4 بال یہاں سے کینچیوں سے سیزر سے کٹوا لیتے ہیں. وہ ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مسلک کے مطابق احرام سے نہیں نکلتا. اور جب احرام سے نہیں نکلے گا تو گھر جا کر کے اگر سلے ہوئے کپڑے پہن لیے، اب سلے ہوئے کپڑے پہن لیے، احرام میں سے نکلا نہیں ہے، اب 24 گھنٹے کے بعد دم واجب ہو جائے گا. خوشبو لگائے گا دم واجب ہو جائے گا، میاں بیوی کے تعلقات قائم کرے گا دم واجب ہو جائے گا. تو اس لیے ضروری ہے کہ جو حضرات ٹرم کرانا چاہتے ہیں ان کے سر کے بال 1 انچ سے زیادہ ہو تو 1 انچ کو پھر ٹرم کرا لیں. اگر 1 انچ نہ ہو تو اس کے لیے حلق ہی ہے. اور میرے بھائیوں، ہم لوگ حج کے سفر پر جاتے ہیں تو یہ ایک عاشقانہ سفر ہے. اللہ جل جلالہ وعم نوالہ کے ساتھ محبت کا سفر ہے، اور اللہ تعالیٰ کے لیے سب کچھ قربان کرنے کے لیے ہم لوگ نکلے ہوئے ہوتے ہیں. پوری زندگی ہم نے نفس کی خواہشات کو پورا کیا. اس سفر میں کم سے کم ہم اللہ جل جلالہ وعم نوالہ کی چاہت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت کے مطابق کام کر لیں. تو یہ حلق جو کراتے ہیں، حلق پورے سر کے بالوں کو منڈواتے ہیں، ان کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 3 مرتبہ دعا ملتی ہے. اور جو لوگ ٹرم کراتے ہیں ان کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف 1 مرتبہ دعا ملتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی کہ اے اللہ، جو لوگ سر کے بالوں کو منڈواتے ہیں ان کی بخشش فرما دے، ان پر رحم فرما دے. تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین میں سے بعض نے کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان کے لیے بھی دعا کر دیجئے جنہوں نے بالوں کو ٹرم کرایا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر دعا فرمائی کہ اے اللہ، آپ ان لوگوں کو بخش دیجئے اور ان پہ رحم فرمائیے جنہوں نے بالوں کو منڈوایا ہے. تو پھر انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے بھی تو دعا کر دیجئے. تو تیسری مرتبہ پھر آپ نے ارشاد فرمایا اے اللہ، ان لوگوں کو بخش دیجئے، ان لوگوں پہ رحم فرمائیے جنہوں نے شیو کروایا ہے. تو پھر کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کے لیے بھی تو دعا کیجئے. تو چوتھی مرتبہ آپ نے فرمایا کہ اے اللہ، ان کو بھی بخش دے اور ان پر بھی رحم فرما دے جنہوں نے ٹرم کروایا ہے. مگر ان کا تو ٹرم بھی جو ہے وہ شرعی حد میں تھا. آج کل ہم لوگ جو ہیں وہ ٹرم کراتے ہیں تو اپنی نفسانی خواہشات کو وہاں بھی نہیں چھوڑتے اور اپنی مرضی کے مطابق ٹرم کراتے ہیں. تو جو حضرات ٹرم کرانا چاہتے ہیں وہ کم سے کم 1 انچ کروائیں اور نہ حلق کرائیں. جہاں تک مستورات اور عورتوں کا تعلق ہے تو عورتیں یہ جو انگلی کا پورا ہے تو اس پورے کے اوپر جتنے بال آ جاتے ہیں بس اتنے کو ٹرم کرانے. اس طرح اگر پورے پر سرکل کر دیں تو جتنے بال آئے ٹرم کرانے. تو بہتر یہ ہے کہ عورتیں جو ہے اپروکسیمیٹلی 1 انچ بالوں کو ٹرم کر لیں. مگر اس میں خیال رہے کہ عورتیں جب بالوں کے بالکل اینڈ پر سے ٹرم کرتی ہیں تو اس کے سر پر جتنے بال ہیں ان میں سے کم 1 کوارٹر کٹنے چاہیے. ہم مثال سے سمجھاتے ہیں آپ کو. فرض کر لیجئے کہ ایک عورت کے سر کے بال جو ہیں وہ 1000 ہیں. اب 1000 بالوں میں سے چلتے 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 بالکل اینڈ پر جا کر کے 100 رہ گئے. تو 100 بالوں میں سے 1 انچ کو کاٹے گا تو 1 کوارٹر نہیں کٹے. تو وہ بالوں کی جو تھکنس ہے اس سے اندازہ لگا کر کے کم سے کم ایسی جگہ سے 1 انچ کاٹے جس میں اس کے سر کے 1 کوارٹر بال آ جائیں. تو 1 انچ بال اس کے کٹوانے. اب مرد جو ہے وہ بھی احرام سے نکل گیا، عورت بھی احرام سے نکل گئی. اللہ جل جلالہ وعم نوالہ قبول فرمائے اور سب کو سنت طریقے کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اب جو ہے مکہ مکرمہ میں جتنے دن باقی ہیں حج سے پہلے ان کو غنیمت سمجھے اور اس بات کا خیال رہے کہ کوئی نماز ہماری حرم شریف کی جماعت کی نہ چھوٹے. دوسری بات یہ ہے کہ اس بات کا پورا خیال رہے کہ فارغ اوقات میں زیادہ سے زیادہ اوقات حرم شریف میں گزریں، طواف میں گزریں، تلاوت کلام پاک میں گزریں، زیادہ سے زیادہ کلمہ طیبہ اور استغفار کا ورد ہو مکہ مکرمہ میں. اگر زیارت کے لیے جانا چاہیں تو زیارت کے لیے بھی جائیں. غار حیرا ہے، غار ثور ہیں اور دوسری جگہ ہیں، مگر اس میں اس کا خیال رہے کہ حرم شریف کی نماز نہ چھوٹنے پائے. حرم شریف کی نماز چھوٹنی نہیں چاہیے. اور حج سے پہلے
آپ طواف بھی کر سکتے ہیں، حج سے پہلے عمرے بھی کر سکتے ہیں، مگر عمرے میں جتنا وقت آپ کا گزرتا ہے اتنا ہی وقت اگر کوئی طواف میں گزار دے تو وہ زیادہ بہتر ہے. مثلا عمرے میں 2 گھنٹے لگنے والے ہیں تو پورے 2 گھنٹے تک اگر کوئی طواف کر لیتا ہے تو یہ بہت اچھا ہے، اس سے کہ طواف عمرہ سے افضل ہے. مگر طواف عمرہ سے افضل ہے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ 2 طواف کر کے بیٹھے رہیں اور وہ عمرہ سے افضل. طواف عمرہ سے افضل ہے کا مطلب یہ ہے کہ عمرہ میں اگر 2 گھنٹے لگنے والے ہیں تو آپ 2 گھنٹے طواف میں گزاریں، تب جا کر کے طواف عمرہ سے افضل ہے. اگر یہ بات نہیں ہے کہ بھئی 2-4 طواف کر کے پھر ہم گھر چلے جائیں گے تو بہتر ہے کہ عمرہ کے لیے چلے جائیں، اس لیے کہ اس میں 2 گھنٹے کی عبادت کا ثواب ملے گا. عمرہ کریں، طواف کریں، اپنی طرف سے کریں، اپنے ماں باپ کی طرف سے کریں، اپنے دادا دادی نانا نانی رشتہ دار احسان کرنے والے محبت کرنے والے اساتذہ مشائخ سب کی طرف سے کریں. میں بھی درخواست کرتا ہوں کہ میری طرف سے بھی ایک طواف آپ حضرات ضرور کوشش فرمائیں. عمرہ ہو جائے تو نور علی نور، مگر کم سے کم ایک طواف کی ضرور کوشش فرمائیں. اور میرے متعلقین کی طرف سے بھی اگر ایک آدھ طواف ہو جائے تو آپ حضرات کا بہت احسان ہوگا. اور ٹارگٹس بنائیں کہ بھئی روزانہ مجھے 100 مرتبہ 200 مرتبہ 300 مرتبہ کلمہ طیبہ پڑھنا ہے، مجھے حزب الاعظم میں جو جمعہ کی دعا ہے وہ جمعہ کو پڑھ لینی ہے، جمعرات کی دعا ہے وہ جمعرات کو پڑھ لینی ہے، سوموار کی دعا ہے سوموار کو پڑھ لینی ہے. ٹارگٹ بنائیں کہ مجھے جب تک میں مکہ مکرمہ میں ہوں حرم شریف میں بیٹھ کر ایک قرآن ختم کرنا ہے. یہ ساری نیتیں کر کے اپنے وقت کو ضائع ہونے سے بچائیں. میرے بھائیوں، ایک بات یاد رکھیں کہ وہاں کے شاپنگ سینٹر میں اور وہاں کی مارکیٹ میں جو چیزیں بھی ملتی ہیں وہ ساری کی ساری آپ کو یہاں انگلینڈ میں مل جائے گی. اور اگر ان میں سے کوئی ایک آدھ چیز نہ بھی ملے تو کوئی حرج نہیں ہے، مگر وہاں کی جو روحانی مارکیٹ میں جو چیزیں ملتی ہیں وہ آپ کو دنیا میں کسی جگہ پر نہیں ملے گی. اس لیے اپنے وقت کو بالکل ضائع نہ کریں اور اس تصور سے وہاں عبادت میں اپنے آپ کو لگائیں کہ شاید یہ موقع مجھے دوبارہ نصیب نہ ہو. اور اس بات کا بھی خیال رہے کہ وہاں اللہ کی نافرمانی بالکل نہ ہو، غیبت نہ ہو، لوگوں کو حقیر سمجھنا نہ ہو، حسد نہ ہو، کینہ نہ ہو، لڑائی جھگڑے نہ ہو، گالم گلوچ نہ ہو اور بد نظری نہ ہو. ادھر ادھر نگاہیں طواف کرتے ہوئے مسجد میں جاتے ہوئے نامحرم عورتوں پہ نہ پڑے، مردوں عورتوں کا اختلاط نہ ہو، بے پردگی نہ ہو، مرد الگ عورتیں الگ. ان سب چیزوں کا اہتمام کریں اور اللہ جل جلالہ و عم نوالہ کے دربار میں بیٹھ کر حرم شریف میں تنہا بیٹھ کر اپنی پچھلی زندگی پر بہت زیادہ غور کر کے یہ سوچیں کہ مجھے اب تک میری زندگی میں کیا اچیو کرنا چاہیے تھا آخرت کے اعتبار سے، اور اب تک میں نے کیا کیا ہے، اس پر افسوس کریں، روئیں اور اللہ تعالیٰ سے وعدہ کریں کہ اے اللہ اب جانے کے بعد ان سب روحانی چیزوں کو اچیو کرنے کے لیے میں پوری کی پوری کوشش کروں گا. اللہ تعالیٰ سب کو قبول فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.